تعلیم انسانیت کے لیے ہوتی ہے، تعلیم بھلا بننے اور بھلا بنانے کے لیے ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر تعلیم خدا کے لیے ہوتی ہے۔ ہر کام شروع کریں اللہ کی ذات سے شروع کریں، ہر کام ختم کریں اللہ کی ذات پر ختم کریں، ایک سچی زندگی بسر کرنے کا عزم کر لیں۔ اللہ کی طرف سے راستے ایک راستہ نہیں، تمام راستے کھول دیے جائیں گے۔ جو بھی انسان یہ طے کر لے کہ ہمیں اللہ کی رضامندی دیکھنی ہے، اللہ کس میں راضی ہے، یہ ہم معلوم کرنا ہے۔ ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں یہ بتائیے کہ صحیح تجارت کیا ہے۔ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی شادی سے راضی ہوتا ہے، ہمیں صرف اتنا بتائیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بیان کیا، ہمیں اتنا بتائیں، مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ہم کھیتی باڑی کرنا چاہتے ہیں، ہم نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں، ہم صحیح دیندار بننا چاہتے ہیں، ہم دنیا کو جائز طریقے سے استعمال کرنا چاہتے ہیں، ہمیں صرف یہ بتائیے کہ خدا کی مرضی کیا ہے۔ اگر یہ کسی کی کیفیت بن گئی، میں دعا کرتا ہوں اپنے حق میں بھی، میں دعا کرتا ہوں آپ لوگوں کے حق میں بھی، تمام خواتین اور بچوں کے حق میں، اور سب سے بڑھ کر حضرات علماء کرام کے حق میں، حفاظ کرام کے حق میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کیفیت ہم لوگوں کی بنائے کہ مال ہو، دولت ہو، عہدہ ہو، منصب ہو، ان تمام کو اپنے قدموں تلے روننے والے بن جائیں۔ اصل چیز خدا کی مرضی ہے، اس خدا کی مرضی کے لیے صحابہ کرام نے سب کچھ قربان کرنا گوارا کر دیا، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو فقراء کہا کہ ان کے پاس کچھ نہیں، وہ چاہتے تو تجارت کے ذریعے سے بہت کچھ کما سکتے تھے، لیکن اللہ کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے انہوں نے گویا فقیر بننا، فقیر بننے کا مطلب بھکاری بننا نعوذ باللہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنا انہوں نے گوارا کر لیا۔ للفقراء الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ان فقراء کے لیے، وہ جو نادار ہیں ان کے لیے بھی مال فی میں حصہ ہے، جن کو اپنے علاقوں سے بے دخل کیا گیا اور اپنے مالوں سے محروم کیا گیا، اور اللہ کے فضل کی تلاش میں اور اللہ کی رضامندی کی تلاش میں وہ نکل پڑے اور اللہ کے وہ مددگار بنے، رسول اللہ کے وہ مددگار بنے۔ یہی لوگ حقیقت میں سچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے صرف انہی مہاجرین کے بارے میں نہیں، تمام مؤمنین کو اس کا حکم دیا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور بھی آ چکا، وہ کتاب مبین بھی آ چکی، یہدی بہ اللہ، یہدی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے، اس نور کے ذریعے سے، اس پیغمبر کے ذریعے سے، اس رسول کے ذریعے سے، اپنے کلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ کن لوگوں کو؟ من اتبع رضوانہ، ان لوگوں کو ہدایت، اللہ رب العزت ہدایت دیتا ہے، راستے کھولتا ہے۔ کن لوگوں کے سامنے؟ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضامندی کے پیچھے رہتے۔ ہمیں طے کرنا ہے بس ایک نکاح کی معاملہ ہے کہ اللہ کی رضامندی کس میں، وہ کام ہم کریں گے۔ جو اس طرح کرے گا اللہ کی طرف سے سلامتی کا ایک راستہ نہیں، سارے راستے کھول دیے جائیں گے۔ یہدی باللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو اس کی رضامندی کے پیچھے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سلامتی کے تمام راستے کھول دیتا ہے اور ان کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے، مسلسل نور ہی کا ان کا سفر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ پروگرام، یہ جلسہ اسی کا داعی ہے، یہ قرآن کریم کا پیغام ہے، یہ دستار فضیلت جو عزیز طلبہ کے سر پر باندھی گئی ایک امانت ہے، اور وہی دستار فضیلت اللہ رب العزت کی طرف سے دستار گویا کہ تحفظ قرآن، قرآن کریم کی ہم حفاظت کریں گے، اور قرآن کریم سے ہم حفاظت پائیں گے، اللہ کے کلام کو ہم نافذ کریں گے اپنے گھروں میں، بازاروں میں، کاروبار میں اور عام زندگی میں، اور جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس ہر میدان میں۔ یہ اگر ہم طے کر لیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال کی روشنی میں، آپ کی احادیث کی روشنی میں، آپ کی سیرت اور سنت کی روشنی میں اللہ کے کلام کے مقصد کو سمجھیں گے اور اپنے گھر کا نظام درست کریں گے، اپنے محلے کا نظام درست کریں گے، گرد و پیش کا نظام درست کریں گے، اور اس سے پہلے خود اپنا ذاتی نظام درست کریں گے۔ اس طرح اگر ہم بننے کا عہد ہم نے کر لیا، یہ بات ہم شاید 50 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ انسان کو دھتکارتا ہے، اپنے گھر سے باہر نکالتا ہے، خدا نہیں دھتکارتا، خدا نہیں دھتکارتا۔ جو بھی اللہ کے دربار میں ندامت کے سچے آنسو لے کر آئے گا، اللہ کی طرف سے اس کا استقبال ہے، اور اسی پر ہم اپنی بات مکمل کرتے ہیں۔ ہر انسان یہی پیغام لے کر جائے، ہم مدارس کو بھی مضبوط کریں گے، دنیا کے جتنے میدان ہیں ان تمام میدانوں میں ہم فائق رہیں گے، اور جو دین میں فائق رہے گا اللہ رب العزت سے ہر میدان میں فائق رکھے گا۔ کبھی بھی اللہ کے دین کو اختیار کر کے کوئی ذلیل نہیں ہوا، کوئی رسوا نہیں ہوا، کوئی بے عزت
عزت نہیں ہوا. عزت تو اللہ نے اللہ کی ہے, وہ عزت کا خالق اور مالک ہے. وہ عزت اللہ نے اپنے رسول پر اتاری صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر اتاری. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يعلمون. عزت اللہ کی, عزت رسول اللہ کی, عزت ان اہل ایمان کی جو اللہ کی بات مان کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سچے جذبے سے اختیار کرتے ہیں. منافق جانتے نہیں ہیں. اللہ نے بات خود ہی ارشاد فرمائی ہے, اللہ یجتبی الیہ من یشاء. اللہ جسے چاہتا ہے منتخب فرما لیتا ہے. یہ اللہ کا ہو سکتا ہے کہ خاص الخاص معاملہ ہو, اور عام معاملہ اللہ کا جو ہم تمام کے ساتھ ہے وہ یہ ہے, وَيَهْدِي إِلَيْهِ من ينیب. جو اللہ رب العزت کی طرف دل و جان سے پلٹ کر آتا ہے, اللہ اسے اپنے پاس آنے کا راستہ دیتا ہے. ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. یہ قرآن کریم ایک نصیحت ہے میرے بھائیوں. جو بھی چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا سکتا ہے, جو بھی چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا سکتا ہے. اللہ رب العزت وہ راستہ بھی ہم تمام کو نصیب فرمائے, وہ ٹھکانہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اپنے دین کے لیے, اللہ کی ذات کے لیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی سیرت و سنت کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں جینے والا, مرنے والا, آگے بڑھنے والا اور دنیا کا ہر کام کرنے والا اللہ تعالیٰ بنا دے, تاکہ اس کے ذریعے سے ہمیں دینی ترقی نصیب ہو اور اس کا نتیجہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی رضامندی اور اللہ کی جنت کی شکل میں ظاہر ہو, اور اس کا نتیجہ دنیا میں اللہ کی طرف سے ملنے والی عزت کی شکل میں ظاہر ہو. ہر انسان یہ پیغام لے کر جائے کہ اللہ خوب جانتا ہے, کہنے والا اپنے آپ سے سب سے بڑھ کر مخاطب ہے, پھر وہ دوسروں سے مخاطب ہے. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ حضرات کو بھی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.